ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 4 مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ ہے العلم، دوسرا ہے اس پر عمل، تیسرا ہے اس کی طرف دعوت دینا، اور چوتھا ہے اس میں جو بھی تکلیف آئے اس کے باوجود اس پر صبر کرنا۔ علم کا مطلب بتایا تھا کہ وہ 3 چیزوں کا نام ہے: اپنے رب کی پہچان، معرفت، اور اس کے دین کی اسلام کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں ان تینوں بنیادی مسائل میں، یا جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سب تقلید کی بنا پر بنے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ، اب ہم جب لفظ تقلید بولتے ہیں تو ذہن میں فوراً ائمہ 4 کے مسالک آتے ہیں، اور یہ جو 4 مسالک ہیں یہ فقہی مسالک ہیں، فقہی مذاہب ہیں۔ ان کو مسلک کا درجہ، جو مسلک اہل سنت کا نام ہے نا، اس کے مقابل میں درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ کسی ائمہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کو مسلک کا درجہ دیا ہے۔ یعنی مسلک بمعنی جو مقام مسلک اہل سنت کا ہے، مسلک اہل سنت میں کچھ علماء احناف تھے ائمہ کرام، کچھ شوافع تھے، کچھ حنابلہ ہیں، کچھ مالکیہ ہیں، وہ ائمہ مجتہدین۔ تو حنفی، شافعی، مالکی یہ کوئی مسالک نہیں ہے۔ مسالک جو ہیں وہ عقیدے میں گمراہی کی بنیاد پر مسالک بنے ہیں، جیسے صوفیت، شیعت، خارجیت، جہمیت، مرجیت، قدریت، یہ فرقے ہیں، یہ افکار ہیں۔ یہ افکار جہاں بھی پائے جائیں گے وہ اسے تقلید کہا جائے گا اور دلیل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا جو گمراہ فرقہ جو ظاہر ہوا امت اسلامیہ میں وہ خوارج کا فرقہ تھا، اور دوسرا تشیع کا فتنہ تھا۔ تشیع سے ہی خارجیت نکلی، پھر سب سے، بلکہ یوں کہیے جہاں سے فتنوں کا جو دروازہ کھلا ہے وہ تشیع سے کھلا ہے، اور تشیع کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً کالے کپڑے والا ایک فرقہ نظر آتا ہے۔ تشیع کا مطلب وہ تو بہت آگے جا چکا ہے، وہ فرقہ جو آپ تشیع کے نام سے جن کو جانتے ہیں، وہ تو تشیع سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ تشیع ایک دروازہ ہے فتنوں کا، وہ دراصل تشیع حقیقت میں حزبیت کا نام ہے۔ تشیع مثلا آپ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ذرا پیچھے جائیے، تو ایک گروہ تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر تعصب کرتا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر فضیلت دیتا تھا۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے مقابلے میں، یعنی جو جھگڑا پیدا ہوا تو ایک گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تعصب کرنے لگ گیا۔ تو سلف صالحین نے کون سا موقف اپنایا؟ صحابہ کرام جو اکثریت تھی انہوں نے موقف اپنایا کہ انہوں نے تشیع سے برات کا اعلان کیا۔ نہ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا معاویہ کے خلاف، اور نہ معاویہ کا ساتھ دیا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ان کا جو آپس کا اختلاف تھا وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، اور دونوں کا مقام برحق ہے، دونوں صحابیوں کا، اور ان کا اپنا اختلاف اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے، اس کے اوپر ہمیں بولنا جائز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام جس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تھا تشیع، تحزب، اور اس میں ہمیں سبق ملا ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کے نام پر ہم حزبیت کا شکار ہونا ہمیں جائز نہیں ہے، تو ان کے بعد پھر کون بچا ہے؟ صحابہ کے بعد کون بچا کہ جس کے نام پر ہم ایک گروہ بنا لیں اور اس کے لیے تحزب کا شکار ہو جائیں، اس کے لیے اکٹھ کر لیں،
اور اس گروہ کو اچھا سمجھے جو ہمارے گروہ میں، اور دوسرے گروہ کو برا سمجھے. یعنی تشیع حزبیت ہے، اپنے اپنے مشائخ یا اپنے اپنے شخصیات کے نام پر گروہ بنا لینا، یا ان کی تائید میں گروہ بنا لینا، یا یہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ چلنا بہت بڑا افضل کام ہے. اور اصل کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سلفیت کی تعلیم دی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بحیثیت مجموع ان کی اتباع کرو، کسی ایک کو پکڑ کے تحزب کا شکار مت ہو. یہی تشیع ہے اور یہی حزبیت ہے. یہاں سے خارجیت کا فتنہ نکلا. تو سب نے اپنے اپنے افکار، جذبات کو قرآن کے دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو بھی وہ دلائل دیتے تھے، صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ کلمۃ حق اریدا بہا الباطل. دلائل برحق ہے، قرآن کے ہیں، لیکن جو تم لوگ چاہتے ہو وہ باطل ہے. تو چاہے قرآن سے دلیل لے لیں یا حدیث سے دلیل لے لیں، اگر وہ راستہ اپنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں ہے، وہ تقلید کا راستہ ہے، اتباع کا راستہ نہیں ہے، دلیل کا راستہ نہیں ہے. تو یہ جو علم نافع کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: اللہ جو کہ ہمارا رب ہے اس کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں ان کی معرفت، دلائل کے ساتھ. یعنی منہج اتباع پر چلتے ہوئے ان 3 ٹاپکس کو آپ نے سیکھنا ہے. یہ 3 دروازے ہیں علم کے، اور دلائل کے ساتھ. یہ شرط لگائی ہے، دلائل کے ساتھ. اگر دلائل کا مطلب اتباع پر چلنا ہے، اپنے اتباع کرنی ہے، اور اتباع چھوڑ دیں گے تو وہ تقلید ہوگی، بدعت کی طرف لے جائے گی. تو جو ہمارے عرف عام میں جو تقلید کا ہوا سوار ہوا ہے، وہ تقلید وہ معمولی چیز ہے اس کے مقابلے میں، ان افکار کے مقابلے میں. لوگ تقلید کا معنی لیتے ہیں کہ ائمہ 4 کی تقلید کرنا، وہ تقلید ثانوی درجہ رکھتی ہے. اس تقلید، اصل مضموم تقلید جس کا رد کرنا ضروری ہے، وہ یہ تقلید ہے کہ تحزب اور تشیع کا راستہ پکڑ کے لوگ اپنے اپنے جذبات کو، افکار کو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کر کے پکے ہو جاتے ہیں، اور اتباع کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سلف صالحین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور سابقہ مشائخ میں سے، سلف صالحین میں سے یا موجودہ مشائخ میں سے کسی ایک کو پکڑ کے تحزب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے راستہ نکلتا ہے گمراہی کا. شروع میں اچھے ہوتے ہیں، پھر بعد میں نت نئی بدعات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو تیسرا جو بنیادی مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں معرفت. پہلی چیز تھی اس موضوع پر، سب سے پہلی کیا چیز تھی جو ہم نے پڑھی؟ نبی علیہ السلام کا نام اور نسب. نمبر 1 پہلی چیز تھی نام و نسب شریف. اور اسی میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی. نبوت کب ملی؟ نبوت 40 سال کی عمر میں. مکی و مدنی، مکی دور کتنا ہے نبوت کے بعد؟ 23 سال ہیں، 13 سال، ہاں 13 سال. اور مدنی دور، مکی دور، مدنی دور کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا. تو معراج کب ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معراج کا مسئلہ، یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آدمی کے علم میں ہونے چاہیے اس بنیادی مسئلے کے تحت. معراج نبی علیہ السلام، پہلی بات یہ معراج کے بارے میں اسلام، مسلمانوں کا، اسلام کا، سلف کا، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ معراج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 2 چیزیں، اسراء اور معراج. اسراء کہتے ہیں رات کا سفر زمین پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک زمین کا سفر کروایا اللہ تعالیٰ نے.
اور ایک رات میں دیکھیں اس دور میں، اور بیت المقدس سے پھر آسمان پر چڑھایا، اسے کہتے ہیں معراج، عروج سے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر بھی، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان تک مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، مکالمہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملے، آدم علیہ السلام سے بھی ملے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے، اور اس سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی نبیوں کی، وہ کہاں کروائی؟ بیت المقدس کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، اس رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ جاگتے میں اس جسم کے ساتھ ہوئی، آپ کا جسم مبارک کے ساتھ، جس طرح آپ رات کو گھر میں لیٹے تھے اسی طرح آپ کو لے جایا گیا، اور زندگی میں ایک دفعہ ہی جسمانی معراج ہوئی ہے، باقی روحانی معراج کئی مرتبہ ہوئی، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، پھر کئی بار آپ اپنا خواب سناتے تھے کہ 2 فرشتے آئے مجھے لے کر گئے، جنت دکھائی، جہنم کے عذاب دیکھا، پوچھا کہ یہ کون ہے، اس طرح کے واقعات، یہ معراج، روحانی معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں بھی جاگتے کی طرح ہوتے تھے۔ تو یہ سب عقیدے کے مسائل ہیں، ان مسائل میں جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ ہو گیا، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت مدینہ، معراج جو ہے وہ مکی دور میں ہوئی، اور معراج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بندہ جو سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے تو متذبذب سا ہو جاتا ہے، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ابتدائی طالب علم ہیں وہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحیق المختوم کا مطالعہ کریں، اس میں انہوں نے اختلافی مسائل کو بہت اچھے انداز سے سلجھایا ہے، ابتدائی طالب علم تذبذب کا شکار نہیں ہوتا ایسے مسائل میں۔ تو یہ کتاب بنیاد ہے، رحیق المختوم، یہ ایک اردو دان طبقے کے لیے بنیادی کتاب ہے، جس سے ایک آدمی اپنا سیرت کا علم، جس پر اپنے سیرت کے علم کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ہجرت مدینہ ہوئی، اور شروع میں ہجرت فرض تھی کہ جو شخص بھی کہیں بھی رہتا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ ہجرت کرے اور مدینہ پہنچے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب ہجرت نہیں رہی۔ ہجرت کون سی؟ وہ ہجرت جو فرض تھی، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، یعنی جہاد اور نیت قیامت تک جاری رہے گی۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب بھی تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکلو۔ تو نکلنے کا حکم کون دے گا؟ مسلمانوں کا حاکم، کیونکہ یہ مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے جس میں دور حاضر کے خوارج نے اہل سنت کے نوجوانوں کو بہت گمراہ کیا ہے، اور اہل سنت کی مساجد میں جو ائمہ ہیں، مساجد کے خطبہ ائمہ، ان کے سکوت نے لوگوں کو اور زیادہ گمراہ کیا ہے، یا ان کے پاس علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتے یا پڑھتے نہیں ہیں، اور حالت بھی ایسی ہے ان لوگوں کی کہ جو خطابت سنبھالی ہوئی ہے جن لوگوں نے یا تدریس کے منصب پر قائم ہیں، اہل سنت کے عقائد اور اصولوں سے جاہل ہیں، نا واقف ہیں، یعنی اور متعمداً فتنے عروج پر چلے گئے، پھر لوگ اس میں ملوث ہو گئے اور پھر نئے فتنے آئے۔ ان لوگوں کو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ مطالعہ کر لیں، سلف کے یا اہل سنت یا اہل حدیث کا موقف سمجھ لیں، ائمہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ائمہ دین اور کبار علماء اس امت کے کیا کہتے ہیں، اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور ایسا وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں فتنہ بیٹھ جائے، پھر وہ علماء کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں ایک شخص گمراہ ہو گیا ہے،
اس کو جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو کسی بدعتی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو آپ لاکھ اس کو بولے آؤ چلے کسی عالم کے پاس تاکہ اس کا علاج ہو جائے، وہ قطعاً نہیں جائے گا۔ اور جو ہدایت پر ہوتا ہے وہ 100 بار جانے کے لیے تیار ہے کہ تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ حال اس طبقے کا ہے جو خطبات کا طبقہ ہے اور جو دعوت کے میدان میں سرگرم ہے اور جو تدریس کے منصب پر بھی بہت سارے لوگ فائز ہیں۔ ان لوگوں نے فتنے کو قبول کیا ہے، اس لیے علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کرتے، اور حتیٰ کہ وہ کتابیں پرانی ہو چکی ہیں جس میں علماء نے فتنے کی حقیقت کو بے نقاب کیا تھا، جیسے اسامہ بن لادن کا فتنہ ہو، القاعدہ کا فتنہ ہو، طالبان کا فتنہ ہو، داعش کا فتنہ ہو۔ یہ علماء نے 20 30 سال پہلے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، فتووں میں 2 ٹوک جواب بھی دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کبھی زحمت نہیں ہوئی۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ فتنے کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر علماء کی طرح رجوع کرنے کو موت سمجھتے ہیں اور اسی پر خوش ہوتے ہیں، اسی پر راضی ہوتے ہیں جو ان کے دل میں دماغ میں بیٹھ گیا فتنہ۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جہاد کا کہ حاکم کے حکم سے ہی جہاد کے لیے نکلا جائے گا۔ حاکم کی اگر اجازت نہیں ہے، حاکم وقت کی، آپ مسلمان ریاست میں رہتے ہیں جیسے پاکستان میں ہے، آپ قطعاً کہیں نہ پاکستان سے باہر جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، نہ پاکستان کے اندر کہیں جہاد کر سکتے ہیں جب تک حاکم وقت کا حکم نہ ہو، حاکم وقت اعلان نہ کرے جہاد کا اور آپ کو اجازت نہ دے۔ اس نے اعلان بھی کر دیا اور آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے، تو سارا ملک شریک ہو رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے ماں باپ کی اجازت۔ لیکن جب حاکم کا حکم آ جائے تو ماں باپ کی اجازت پھر ساقط ہو جاتی ہے، اور جب تک نفلی کام ہے، فرض کفایہ کے درجے کا ہے، تو ماں باپ کی اجازت فرض ہے اور حاکم کی اجازت بھی فرض ہے۔ اور اگر حاکم کا حکم آ جائے، حاکم وقت کا، پھر ساری جو شرائط تھیں وہ اجازت ماں باپ کی وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا وہ ہجرت کا حکم منسوخ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت ہجرت اور جہاد اس کا عام حکم بیان فرمایا کہ کہیں بھی اس کا حکم کسی پر فرض ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے علاقے میں ہو جہاں دین اسلام کے شاعر کا اظہار نہیں کر سکتا، عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتا، تو فرض ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ ضروری نہیں کہ وہاں جہاد کے نام پر اور تحریکوں کے نام پر وہیں اپنے ایمان اور عزت کو داؤ پر لگاتا رہے۔ ہجرت بھی فرض ہو جاتی ہے اگر کسی علاقے میں دشمن کا تسلط ہے، اہل کفر کا تسلط ہے، اور آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے، آپ کی جان بھی خطرے میں، آپ کی عزتیں بھی خطرے میں، تو سب سے پہلے پھر وہاں فرض ہوتا ہے کہ علاقہ چھوڑو، ہجرت کرو، کسی مسلمانوں کے علاقے میں آ جاؤ، مسلمانوں کے علاقے میں آ جاؤ۔ اور ان خوارج نے کیا دعوت دی؟ مسلمانوں کے علاقے چھوڑ کر لندن میں جا کے بیٹھ گئے، مسلمانوں کے ملکوں کو دارالکفر قرار دے دیا۔ یہ آپ دیکھیں القاعدہ کا مفتی لندن میں بیٹھا، الجزائر میں قتل و غارت کروائی، مسلمانوں کی بیٹیوں کو باندیاں بنانے کا حکم جاری کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا، مسلمانوں کے افواج کو مرتد ہونے کا حکم دے دیا اور فتویٰ جاری کر دیا، اور خود بیٹھے ہیں لندن، فرانس، اس طرح کے اڈوں میں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے اتباع کا منہج جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسی طرح شیاطین الانس ان کو گمراہ کرتے ہیں اور تقلید کرواتے ہیں ان سے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ تقلید کے منہج پر ہیں، اتباع کے منہج پر نہیں ہے۔ اتباع کا منہج جو ہے وہ سلسلہ ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چلتا ہے اور آج تک قائم ہے اتباع کا منہج۔ تو اسی لیے اس میں شرط ہے، یہ تیسرا جو بنیادی مسئلہ ہے، اس میں بھی معرفت نبیکم بالادلہ، یہ شرط ہے
اتباع کا منہج اپنانا ہوگا. دلائل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کی عبارتیں اٹھائیں اور اپنے افکار کو سجائیں. مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے آپ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہے, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات اور فہم کی روشنی میں قرآن و حدیث پر چلنا ہے, اسلام پر چلنا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع میں. مسلک کیا ہونا چاہیے؟ اتباع. اور مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. جب تک اتباع کا منہج نہیں اپنائیں گے, راستہ اتباع کا نہیں اپنائیں گے, قرآن و حدیث کا علم فائدہ نہیں دے گا. تو انہی لوگوں کو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے جب وہ اتباع کا منہج چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ وہ 72 جو اکثریت گمراہوں کی, ان کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث چھوڑ دیا انہوں نے توحید چھوڑ دی؟ نہیں, بلکہ قرآن و حدیث پر تو وہ زور لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے پاس یہ دلیل, مناظرے کرتے ہیں. تو مسئلہ کیا ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مثل ما انا علیہ واصحابی, یہ لوگ اس طریقے پر نہیں ہے, راستے پر نہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنا ان کے لیے فائدہ نہیں دے گا ان کو. تو یہ ہجرت کا مسئلہ, جہاد کا مسئلہ, یہ بھی اس ہجرت مدینہ تھی. اور ہجرت مدینہ تھی, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی. کب کی؟ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ملحق ہے مسئلہ ہجرت, الہجرت والجہاد. اہل سنت کا موقف کیا ہے اس میں, یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ نے تقلید کی مختلف افکار کی تو پھر آپ کو یہ علم فائدہ نہیں دے گا ہجرت میں اور جہاد میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسی نام سے دعوت شروع کی خوارج نے اس دور میں, جماعت الہجرہ والجہاد, نام ہی جماعت کا رکھ لیا الہجرہ والجہاد. یعنی جس پوائنٹ پر گمراہ ہیں اسی پوائنٹ کا لیبل لگا لیا الہجرت والجہاد. قرآن کا منکر ہوگا, اہل قرآن اپنا لیبل لگا لے گا. خارجی ہوگا, جماعت المسلمین کا لیبل لگا لے گا. اہل بدعت ہوگا, اہل احوا, افکار کے پیچھے چلنے والا ہوگا, اپنے آپ کو چھاتی پر ہاتھ مار کر کہے گا اہل حدیثوں میں, ہوگا اپنے افکار کا پجاری. تو یہ نعرے, یہ لیبل, یہ فائدہ نہیں دیتے. بالادلہ, دلائل سے چلنا ہوگا. اور دلائل اس وقت تک دلائل نہیں قرار دیے پائیں گے آپ کے, یہ دلائل برحق ہیں. اللہ کا کلام برحق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے, لیکن یہ فرمان اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ منہج اتباع پر نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک اور فہم کے مطابق آپ دلائل کو نہیں لیں گے. آپ دلائل تو قرآن سے لے رہے ہیں اور منہج جو خوارج کا ثابت کر رہے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدترین لوگ ہیں, قرآن سے, اللہ کے کلام سے وکالت خوارج کی کر رہے ہیں. تو یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا؟ قطعاً فائدہ نہیں دے گا. کلمۃ حق ارید بہا الباطل. تو اب ہمارے سامنے بہت سارے لوگ اپنے ایک غلط راستہ اپنا لیتے ہیں, پھر اس کے لیے پھر انہیں قرآن و حدیث سے تو سپورٹ نہیں ملے گی, پھر وہ کتابیں اہل بدعت کی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنا دفاع کیا تھا. ہمارے ہاں جو حزبیت کا بخار چڑھا ہوا ہے, حزبیت کا ناسور دماغوں میں سوار ہے, تہذب, جماعت بندی, تنظیم سازی کا, اس کے لیے اب جتنے دلائل دے رہے ہیں, میں نے کئی لوگوں کے سنے, القاعدہ کے دلائل کو پیش کر رہے ہیں, القاعدہ کے فہم کو پیش کر رہے ہیں. القاعدہ نے جو دلائل دینے شروع کیے نا, القاعدہ نے جو دلائل دیے تھے وہ اردو میں پیش کر رہے ہیں. وہ سفر والی حدیث کہ سفر میں امیر بنا لو, یہ سب سے پہلے القاعدہ والوں نے پیش کیے اپنے دفاع میں, سلفی علماء کے رد میں, اور یہاں کے اہل حدیث پیش کر رہے ہیں وہی دلائل. تو اتباع سے پتہ چلتا ہے آپ اتباع کس کی کر رہے ہو.
منہج کس کا ثابت کر رہے ہو آپ؟ قرآن و حدیث کا سہارا لے کر. یہی وہ دلائل ہیں، یہ وہ حدیث کے سفر میں جب آپ جنگل میں ہو، 2 آدمی 3 آدمی تو اپنے ایک امیر بنا لو، سفر میں ہو تو ایک امیر بنا لو. صحابہ اور تابعین سے ہی تو ہوتی ہوئی آئی ہے حدیث. تو صحابہ اور تابعین کے دور میں جو فتنے آئے وہ تو آپ نے دیکھے بھی نہیں. تو صحابہ کا کیوں نہیں سمجھ آئی تھی یہ حدیث کہ وہ جماعت صحابہ و تابعین بنا لیتے تاکہ لوگوں کو فتنوں سے بچا لیتے؟ صحابہ کے بارے میں تو ایک ہی، صحابہ جس اسٹیٹ میں رہتے تھے اسی اسٹیٹ میں سم و طاعہ کا موقف اپناتے تھے. اسی طرح تابعین نے موقف اپنایا، اسی طرح ائمہ کرام نے. تو جو بات صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، القاعدہ نے آج وہ ہمارے اہل حدیثوں کو سمجھا دی اور ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، اور سمجھا رہے ہیں اپنے درس حدیث میں، اپنے خطبات میں اور اپنی کتابوں میں. اتباع اور تقلید میں فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں سمجھ آتا جس طرح آپ اپنے حساب سے تقلید کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اتباع اور تقلید جو ہے وہ پیچھے سے آئے، پیچھے سے دیکھنا پڑے گا آپ نے رخ کون سا پکڑا ہے. اتباع منہج اتباع وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج. آپ تو کسی اور کی اتباع کریں گے تو پھر یہ تو اتباع نہیں کہلائے، یہ تقلید ہے. جب آپ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے بعد جو خیر الناس ہیں وہ ہیں تابعین اور ائمہ کرام، جب ان کے منہج سے آپ خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، آپ قطعاً متبع نہیں کہلائیں گے، آپ مقلد ہوں گے، اہل اہوا ہوں گے، بدعتی ہوں گے. دلائل میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے جو اور آپ کا ایکسپرٹ ہونا، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. زبان دراز ہیں آپ، صرف آپ تیز ترار ہیں، مناظرہ کرنا جانتے ہیں، اور یہ مناظرے آپ نے اہل بدعت سے سیکھے. اتباع میں بڑے لمبے چوڑے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس موقف پر کون ہے. صحابہ تابعین ائمہ کا یہ موقف ہے یا آپ نے کس صدی میں شروع کیا ہے، بس پتہ چل جاتا ہے. لہذا اس مسئلے پر، ہجرت کے مسئلے پر، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پھر دلائل دیے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، ایک ایسے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، کہیں کا بھی ہو. ہم فلسطین اور کشمیر کے حقائق پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں نام اس لیے لیے کہ یہ ڈھال ہیں، بہت سارے لوگوں نے ڈھال بنائے ہوئے ہیں. یہ نام فلسطینیوں نے فلسطین کا نام ڈھال بنایا ہوا، کشمیریوں نے کشمیر کے نام پر تجارت کرنے والوں نے کشمیر کا نام ڈھال بنایا ہوا، برما، اس طرح کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کے لیے اپنے لشکروں کو ان کے دشمنوں پر مسلط فرمائے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہماری مسجدیں گر گئی ہیں، ہمارے عزتیں لٹ رہی ہیں، ہماری جانیں خطرے میں، اور پھر وہ ہجرت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں آ سکتے ہیں، مثلا پاکستان میں آ سکتے ہیں، یا آ سکتے تھے نہیں آئے، اب آ سکتے ہیں، یا کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں، یا کسی ایسے ملک، مسلمانوں کا ملک نہیں ہے لیکن وہاں اسلام پر چلنا مشکل نہیں ہے ان کے لیے، مجبوری ہے، جیسے ہجرت حبشہ ہوئی تو ان کے لیے ہجرت فرض ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ وہاں سیاست کریں، انٹرنیشنل اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کریں، وہاں سے ہجرت فرض ہوتی ہے. ہاں، ہجرت فرض ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں وعید ہے جو ہجرت نہیں کرتے، فرشتے ان کو تھپیڑے لگائیں گے. جب ان کی روح قبض ہوگی اس وقت عذاب قبر شروع ہو جائے گا اس کی وجہ سے، نعوذ باللہ. یہ سورہ النساء آیت نمبر 99. جو لوگ ایسے حالات کے باوجود علاقہ نہیں چھوڑتے، پورا امن علاقے میں نہیں آتے، اپنے بچوں کو لے کر خود بھی اپنے ایمان کو، عزت کو نہیں بچاتے، اور وہاں تحریک آزادی کے نام پر جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. یہ یاد رکھیں، یہ پوائنٹ بھی اس میں یاد، یہ الہجرہ والجہاد میں یہ ایڈ کر لیں. یہ خوارج نے اور بہت سارے سیاستدانوں نے نکالا ہے. یہ اخوان المسلمین نے یہ کانسیپٹ دیا. اخوان المسلمین جس کی بنیاد
اسلام دشمن ایجنسیوں نے رکھی ہے، اس نے یہ ذہن مسلمانوں کا برباد کیا ہے۔ جہاد کا جو سچا کنسپٹ تھا اس کو ہٹا کر اعلاء کلمت اللہ توحید کی خاطر الولا والبراء کی بنیاد پر تحریک آزادی کا نام دے دیا، وطنوں کی، علاقے کی آزادی، ہم اپنا ملک آزاد کرنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، علیحدگی کی تنظیمیں، تحریک آزادی کی تنظیمیں، یہ اسلام میں اس کو جہاد کا درجہ قطعاً نہیں دیا گیا۔ جہاد ہوتا ہے مسلمانوں کی افواج کے بوٹ روندتے ہیں دشمن کی زمین کو، اور مسلمان جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے، ذلیل ہو کر نیچے سے نہیں کھڑا ہوتا۔ جہاں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسلمان کو غیرت سکھائی اللہ تعالیٰ، وہ علاقہ ہی چھوڑ دے، جا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جا کہیں کسی مسلمان علاقے میں، اور جب اللہ موقع دے گا تو آ جانا لڑنے کے لیے۔ تو یہ تحریک آزادی کے نام پر جہاد کے نعرے یہ اہل بدعت نے دیے ہیں، یہ اسلام کے تصور میں نہیں ہے، اسلام کا تصور جہاد نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی تنظیم جو جہاد کی دعوت دیتی ہے، چاہے وہ القاعدہ ہے، داعش ہے، طالبان ہے، خارجی ہیں، بچے کو پتہ ہے، یا وہ تنظیم جو دعویٰ کرتے کہ ہم تو مسلمان، ہم تو ملک میں رہتے ہیں، ملک کے محب وطن ہیں، ہم نے تو کبھی کچھ تخریب کاری نہیں کی، ان کا نظریہ جہاد ان کے بدعتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ چاہے انہوں نے ملک کا فائدہ ہی کیا ہوگا، ملک کا نقصان نہیں کیا، لیکن ان کا جو نظریہ جہاد ہے، جو برین واشنگ کرتے ہیں، نظریہ جہاد جو ٹھونستے ہیں، ممبروں پر بیان کرتے ہیں، مجلوں رسالوں میں، لٹریچر میں عام کرتے ہیں، یہی کافی ہے ان کے گمراہ ہونے کے لیے۔ ان کا جو نظریہ جہاد ہے وہ وہی ہے جس سے داعش نکلی ہے، جس سے طالبان نکلے، جس سے القاعدہ نکلے، جس سے ہر خارجی نکلتا رہے گا۔ تو اس میں 2 آیات پیش کی ہیں شیخ الاسلام نے، سورہ نساء کی 99 اور سورہ عنکبوت کی 56۔ یہ 2 آیتیں جو لوگ ہجرت فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، اور آپ کے اطلاع کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسی ٹاپک کو حزب التحریر اور خوارج نے موضوع نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی یہی ٹاپک عام کیا ہے۔ تو جس ٹاپک میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، علماء کا کام ہوتا ہے، اہل سنت کا اور داعی کا، کہ اس ٹاپک کو عام کرے، ممبروں پر بیان کرے، اس پر لکھے کہ یہ جو گمراہی اصل موقف اہل سنت کا یہ ہے، اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ خوارج کا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نہیں کرتے، ایسا علماء کرتے ہیں الحمدللہ، جہاں بھی علماء اہل سنت ہوں گے وہ کریں گے۔ یہ ہجرت اور جہاد کا مسئلہ شیخ الاسلام نے کافی لمبا ڈسکس کیا اس کتاب متن میں، اور اگر آپ علماء کی شرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو مزید اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انعام یہ کیا صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کو امن سے نوازا، کہ جو ایک مکہ کے اندر، مشرک سٹیٹ کے اندر آپ ایک تسلط اور رکاوٹوں کا شکار تھے، دشمن کی طرف سے ہر حملے تھے، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کے اوپر حملے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے، صحابہ کرام کو، ہر نئے مسلمان کو اس سے چھٹکارا مل گیا، اور ایک پر امن سٹیٹ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ پھر وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے احکامات بھی نازل ہوئے مکی دور میں، مدنی دور میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکی دور جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، پرفیکٹ ہے، لَقَدْ كَانَ، تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی اور مدنی دونوں ہیں، صرف مدنی نہیں ہے۔ احکامات
اللہ تعالیٰ نے شروع سے عقائد، اسلام کے اصول الدین تو مکہ میں ہی نازل فرمانا شروع کر دی تھے اللہ تعالیٰ نے. جتنے بھی مسائل نازل ہوئے دین کے بارے میں، الولا والبرا، تو رد شرک، توحید کے مسائل سارے شروع سے ہی نازل ہوئے. جس بنیاد پر جہاد کرنا ہے، جس بنیاد پر دنیا کے ساتھ آپ نے خارجہ پالیسی بنانی ہے، وہ بنیاد تو مکہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی، توحید. اور اس میں ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے انس و جن دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. انس و جن کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی انسان رہتا ہے، جن رہتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم اس کے لیے فرض ہے. دین اس کے لیے رسول جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے لیے اس کی دلیل شیخ الاسلام نے یہاں پیش کی سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین مکمل کر دیا. دین مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے. اور جس کی دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، اب کس پر چلنا ہے آپ نے؟ اسی آیت میں غور کریں، ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کیا ہے؟ میری مرضی، ہر فرقے کی مرضی اپنی نہیں. الاسلام، لفظ اسلام، الاسلام وہ ہے ما انا علیہ واصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اسلام بنائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے علاوہ، تعلیمات کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام بنائے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے فرمایا. اگر آپ کو کوئی آدمی حدیث میں شک رکھتا ہے تو قرآن سے ہی بتا دیتے ہیں اسے. قرآن سے سورہ فاتحہ سے لے کر صراط مستقیم کی دعا سورہ فاتحہ میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ کون سا ہے؟ جس پر وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین. قرآن میں ہی ہے سب کچھ، حدیث میں بعد میں جائیں گے. النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. خاتم النبیین، 4 نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 مقام بتائے. نبوت کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، صدیقیت کا مقام صحابہ پر ختم، شہادت کا مقام توحید کی شہادت، نبی کی گواہی، نبی کی تائید کرنا صحابہ پر ختم ہے. صالحین، نیک ہونا، اولئک هم الراشدون، یہ بھی صحابہ امام ہے. اس میں جو صحابہ کے طریقے پر نہیں وہ نیک ہی نہیں ہے. تو مختصر اس کی تفسیر یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم ای صراط اصحاب محمد. اس صراط مستقیم وہ صحابہ کا راستہ ہے. وہ اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. وہ دین جو ہے وہ صحابہ کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ. اس کو چھوڑیں گے وہ دین نہیں رہے گا، وہ بدعت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے اسی پوائنٹ میں. تو سب سے پہلا اختلاف کس بات پر کھڑا ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جس طرح پہلے جایا کرتے تھے آج بھی گئے. غم ایک دم صحابہ کے سر سے جیسے چھت نکل گئی ہو،
پوری دنیا دشمن ہے اس دین کی وجہ سے، اور دین صحابہ کرام کو یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ ہم کتنی بڑی ذمہ داری کے ہمارے سر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا وجود ان کے لیے ایسے تھا جیسے سایہ تھا سر پہ، ایک چھوٹے بچوں کے سر پر جیسے ایک طاقتور آدمی کا سایہ ہوتا ہے، ایسے پریشان ہو گئے جیسے چھوٹے بچے پریشان ہوتے ہیں۔ اور حالانکہ پوری امت کے سردار ہیں صحابہ کرام، ان جیسا حوصلہ، ان جیسا جذبہ، ان جیسا جہاد، ان جیسا ایمان، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے جو ان کو حوصلہ تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ ایک خوف پیدا ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھے، خطبہ پڑھا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، یعنی رسول خالی لفظ نہیں ہے، رسول کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول ہی تو ہیں۔ افإن مات، اگر وہ مات، لفظ موت کا لفظ ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، یہ لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، کہیں جنگیں تو ہو رہی ہیں، یا آپ کو تبھی موت آ جائے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے آج ہی آیت اتری ہے، ہمیں پہلے خیال ہی نہیں آیا اس آیت کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سن لو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ جہالت اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ لفظوں کے اس چکروں میں پڑے ہوئے کہ یہ گستاخی ہو جائے گی، یہ کیونکہ عقیدے سے دور، اصل کام چھوڑ دیا، تو اس طرح کے چکروں میں اللہ نے پھنسا دیا، گمراہ ہو، یہ عذاب ہے، گمراہ ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو شخص، ایک چوٹ ماری دماغوں پر، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت پر لگایا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو آپ کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو سن لو پھر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، چاہے تلوار نکال لو، جو مرضی کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے بیٹھے تھے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا روب آپ سمجھتے ہی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا ایسا روب ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا ان کے روب کی وجہ سے، ایسا مقام تھا ان کا۔ ایسے ہی نہیں تھے کوئی کلاس فیلو تھے، جیسے ایسے ہی تو نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں ساتھ ابو بکر عمر، آ رہے ہیں ساتھ ابو بکر عمر، آپ کے منہ پہ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر۔ تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو عمر رضی اللہ عنہ بچے کی طرح تھے، ان کی بہادری کے سامنے بھی۔ بہرحال حدیث میں لفظ آتا کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ مسئلہ وفات نبی اب کھڑا کر لیا اہل بدعت نے، اس پہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، پہلے نور بشر پر جھگڑا ہو رہا ہے، ذات پر ہی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو تم کون سے نبی پر ایمان لائے ہو؟ تم پہلے یہی فیصلہ کر لو کہ انسان پر ایمان لائے ہو کہ فرشتے پر ایمان لائے ہو، یہی نہیں۔ تو وہ شہادت جو گواہی دیتے، کس چیز کی گواہی دیتے ہیں جب اب ان کو یہی نہیں پتا کہ کس پر ایمان لائے؟ تو یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور آپ کی زندگی تو شہداء کی زندگی سے بھی اوپر ہے۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں، انعامات پا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہداء سے بھی اوپر مقام ہے۔ باقی
یعنی وہ زندگی، ان کی زندگی دنیاوی، عام آدمی بھی جو فوت ہو جاتا ہے اس کی زندگی دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے، اور نبی اور شہداء اور اولیاء ان کی زندگی تو ہے عام اہل جنت سے بھی اعلیٰ زندگی ہے. تو وہ ان کو مردہ اس لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی دنیا کے جو زندہ لوگ ہیں ان سے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں، اعلیٰ زندگی پر ہیں. اگلا مسئلہ ہے، یہ تو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا، اس پر دلائل دیے ہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں وہ تمام مبشرین اور منذرین ہیں. بشیرم و نذیرہ، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی صفت بتائیں نا، بشیرم و نذیرہ، سارے نبی ہی بشیر نذیر ہیں، بشارت دیتے ہیں جنت کی، جہنم سے ڈراتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں. اور سب سے پہلا رسول جو ہے، پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے جو ہے، آپ نوح علیہ السلام سے پہلے 10 صدیاں پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے تھے. 10 صدیوں کا وقفہ ہے نوح علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں، 10 صدیوں کا. اور اس دوران تمام لوگ آدم علیہ السلام کی تعلیمات جو تھیں، آدم علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کلام فرماتا تھا، اور آدم علیہ السلام اللہ کی تعلیمات ہی اپنی اولاد کو سکھاتے تھے. توحید پر تھے، سارے لوگ توحید پر تھے. کان الناس امتا واحدہ، یہ قرآن میں ہے، کان الناس امتا واحدہ فاختلفوا، تمام لوگ ایک دین پر تھے. فاختلفوا، تو پھر ان میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف آ گیا. اس کا قصہ ہے، وہ سب سے پہلا اختلاف آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں. وہ 5 بزرگوں کے عقیدت میں انہوں نے ان کی وفات پر 5 مجسمے بنا کر مزار بنا لیے، اور وہاں سے شرک تو نہیں پیدا ہوا تھا اس وقت، شرک اگلی نسل میں آیا تو، لیکن وہ بنیاد بدعت سے بنیاد پیدا ہوئی تو اختلاف پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے آپ پر ویسی ہی وحی نازل فرمائی ہے جیسی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے. دیکھیں پہلے نوح کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے پہلا رسول نوح ہے، اور اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آخری کیا ہے؟ خاتم النبیین، اول الرسول، اول النبیین نوح علیہ السلام، اور خاتم النبیین یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اول النبیین نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علیہ السلام. پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سلسلہ شروع ہوا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ نے کوئی قبیلہ، کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جن کی طرح رسول نہ بھیجا ہو. نبی رسول کوئی ایسا قبیلہ نہیں، چاہے 10 صدیاں پہلے بھیجا تھا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں بھیجا ہے. مثلا عربوں کی طرح، عربوں میں کون رسول آیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون رسول تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا ہے، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو مطلب حجت قائم ہو گئی ان پر. اور پڑوس میں کتنے رسول آتے رہے، بنی اسرائیل کے پڑوس میں تھے، قریب تھے، سارے جاتے آتے تھے، پتہ تھا ان کو. یہ کوئی اچانک تھوڑے پیدا ہوئے عرب لوگ. جب سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہاں بڑی ہے، ذریت بڑی ہے، تو اس وقت سے پڑوس میں نبی آ رہے ہیں، اور ان کا سفر ہی وہاں ہوتا ہے تجارت کا. شام میں سارے نبی آتے تھے. یروشلم، یہ جو ابھی فلسطین ہے، لبنان ہے، اردن ہے، یہ عراق ہے، یہاں تک نبی آتے رہے. تو ان کے پڑوس میں آتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے. تو یہ بات ہو گئی. یعنی یہ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہر
قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی ضرور بھیجا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کا سلسلہ ہی چلتا رہے، ایک نبی بھیجنا بھی کافی ہے، باپ دادا میں کے دور میں ایک نبی آ گیا کافی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا ہے، چاہے ایک ہی بھیجا ہو، کافی ہے وہ۔ پھر اگلا مسئلہ، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی دعوت ایک ہے، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی چیز کی دعوت دیتے رہے، کوئی ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دونوں باتوں کی دلیل ایک آیت ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور سب کی دعوت ایک تھی، وہ تھی توحید اور شرک سے، طاغوت سے بچنے کی دعوت۔ وہ کیا تھی؟ آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل 36 نمبر آیت، کہ ہم ہر امت میں، ہر قوم میں کوئی رسول بھیج چکے ہیں تاکہ وہ ان کو بتائے کہ اے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تمام نبیوں نے یہی بات کی، چاہے وہ لوط علیہ السلام تھے، چاہے شعیب علیہ السلام تھے، جیسے بھی حالات تھے کسی قوم کے، دعوت یہ تھی۔ تزکیہ نفس اس بنیاد پر کیا سب نبیوں نے، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے ہم نے خانقاہیں کھول لی نبیوں کا طریقہ چھوڑ کے، تزکیہ نفس کے لیے ہم نے سلسلے جاری کر لیے، یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، اور پھر ہم نے یہ تو پرانے ہو گئے، ہم جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں اہل سنت ہونے کے، اہل حدیث ہونے کے، ہمارے پاس بھی اپنے اپنے تزکیہ نفس کے طریقے ہیں۔ کوئی کہتا آ جاؤ پہاڑوں میں، کوئی کہتا آ جاؤ پارلیمنٹ میں، کوئی کہتا کہ آ جاؤ ادھر، اپنے اپنی خانقاہیں ان کی بھی۔ دعوت تو نہیں رہی، کہاں ہے دعوت توحید کی؟ اگر یہ دعوت چاہے گمراہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ نبیوں کی دعوت جو ہے اگر چھوڑ دی تو آپ کو لیبل اور آپ کو یہ مسجدوں کا سیٹ اپ پورے پاکستان کی دین کی خدمت کام نہیں آئے گی اگر آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی۔ اور توحید کی دعوت کتنی دینی ہے؟ رب دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال تھکے نہیں ہیں، 950 سال کیا ٹائم ٹیبل رہا دعوت کا؟ لیلاً و نہارا، دن رات ایک کر کے میں نے اللہ تیری طرف بلایا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا بس ہم نے اہل حدیث بنا دیا سب کو، اب منہ سے کہتے ہیں میں نے، نعوذ باللہ۔ 2-4 دن پہلے ایک گمراہ شخص یہاں آ گیا جامع بکر میں، اس کو کھڑا کر دیا گیا، وہ کہہ رہا ہے وَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے عقیدہ اور دینی مسائل یہ آدمی کے اپنے اپنے ہیں، انفرادی ہیں، دین کی اجتماعی خدمت جو پارلیمنٹ میں جا کر ہوگی، یعنی عقیدہ وہاں نہیں چلے گا، عقیدہ ان کی ساری زندگی میں نہیں کام آتا۔ یہی بات تو سیکولر، لبرل سب کہتے ہیں کہ دین اپنے گھر میں رکھو، باقی تو فرق کیا تم لوگوں میں؟ تو پھر کہتے ہیں ہم اہل حدیث اہل نبی ہیں، مسلک اہل حدیث برحق ہے، ائمہ اہل حدیث نبی کے وارث ہیں، علماء اہل حدیث نبی کے وارث ہیں، لیکن یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہو سکتے جن کی یہ سوچ ہے، قطعاً ایسے لوگ اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ مسلک اہل حدیث ایسے لوگوں سے بری ہے۔ کفر بالطاغوت کا اگلی کلاس انشاءاللہ طاغوت کے موضوع پر ہوگی، کیونکہ یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ اگر نبیوں کی دعوت ہے تو پھر آج تحریکیں کیوں چل رہی ہیں طاغوت کے نام پر؟ خوارج نے کیوں یہ جھنڈے اٹھا لیے طاغوت کے؟ تو وہ نبیوں کی دعوت جو طاغوت سے بچنے کی ہے، طاغوت کے کفر کی، وہ کہاں ہے؟ وہ کون سے؟ اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ تو اور یہ آخری موضوع ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا کہ لا الہ الا اللہ میں کفر بالطاغوت یہ پہلی بنیاد ہے۔ یہ ہم نے توحید کی کتابوں میں بھی مزید بھی آئے گا کہ ابن قیم کا قول پیش کیا کہ طاغوت کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی حد کراس کر جائے، کہ یا تو اپنی عبادت کروانے لگ جائے، یا اس کی عبادت ہونے لگ جائے، یا وہ اس کی اس طرح اطاعت ہونے لگ جائے کہ وہ جس چیز کو حلال کہے لوگ حلال مان لیں، جس چیز کو حرام کہے جس کو حرام مان لیں، یا اس کی اس طرح پیروی شروع ہو جائے کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت پہ لگائے، اور جیسے یہود و نصارہ کے علماء نے کام کیا تھا، یہود و نصارہ اپنے علماء کی اتباع کرتے تھے، اور اس طرح اتباع ہونے لگ جائے، یا اس طرح جس طرح فرعون کی لوگ اطاعت کرتے تھے، جیسے وہ کہتا جا رہا تھا لوگ مانتے جا رہے تھے۔ تو یہ طاغوت کے تین
تین کیٹیگری ہیں، یا تو عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی، یا اطاعت ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت میں، یا اتباع ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت میں۔ علماء کے درجہ حکمران بھی ہو سکتا ہے، یعنی اطاعت جو کروا رہا ڈنڈے سے غیر اللہ کی عبادت میں، اور اسی طرح طاقتور گنڈے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بدماش لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر چیز، درخت، حجر، شجر، قبر، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کی، وہ طاغوت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن وہ انبیاء، اولیاء جن کو لوگ پکارتے ہیں، وہ طاغوت کا ان لوگوں کا طاغوت انبیاء نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء نہیں ہے، بلکہ ان کا طاغوت شیطان ہے، جس نے لگایا اس عبادت پر، کیونکہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ طاغوت کے لیے شرط ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کی یا تو دعوت دیتا ہو، یا اس عقیدے کا ہو، یا اس پر راضی ہو، پھر وہ طاغوت وہ بنتا ہے خود بخود۔ اگر وہ اس چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا، جیسے انبیاء کرام، عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو پکارنے لگ گئے، اہل بیت کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اولیاء کرام کو، ان کی ایسی دعوت نہیں ہے، تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا طاغوت شیاطین ہے، شیاطین الانس والجن، جنہوں نے اس عبادت پر لگایا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، جس میں خوارج کا موقف جو ہے، جو گمراہی پھیلائی ہے خوارج نے طاغوت کے، کفر بالطاغوت کے نام سے، اس کا رد ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ویسے یہ کتاب اصول الثلاثہ ختم ہو گئی، یہ تیسرا بنیادی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نماز کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں اور قواعد اربع ہیں۔